الرحمن الرحیم عجائز والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ واو یا اور الف جو زائد ہوں اور الف مفاعل کے بعد واقع ہوں وہ حمزہ ہو جاتے ہیں۔ وہ واو اور یا اور الف جو زائد ہوں اور الف مفاعل کے بعد واقع ہوں وہ حمزہ ہو جاتے ہیں۔ واو زائد کی مثال عجائز جو عجوزن کی جمع ہے، اصل میں تھا عجاوز۔ واو الف مفاعل کے بعد واقع ہوئی، واو زائد الف مفاعل کے بعد واقع ہوئی، اس کو حمزہ کیا، عجائز ہو گیا۔ اور یا زائد کی مثال شرائف جو شریفتن کی جمع ہے، اصل میں تھا شرائف۔ یا زائد الف مفاعل کے بعد واقع ہوئی، اس کو حمزہ کیا تو شرائف ہو گیا۔ الف زائد کی مثال رسائل جو رسالتن کی جمع ہے، جب اس کی جمع بنانے لگے تو الف زائد واقع ہوا الف مفاعل کے بعد، اس کو حمزہ کیا تو رسائل ہو گیا۔ الف زائد کی مثال رسائل جمع ہے رسالتن کی، جب اس کی جمع بنانے لگے تو الف زائد واقع ہوا الف مفاعل کے بعد، اس کو حمزہ کیا تو رسائل ہو گیا۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، مصائب جو مصیبتن کی جمع ہے، اصل میں تھا مصائب، یہاں پر یا اصلی الف مفاعل کے بعد واقع ہے، اس کو حمزہ کے ساتھ کیوں تبدیل کر دیا؟ مصائب جو جمع ہے مصیبتن کی، اصل میں تھا مصائب، یہاں پر تو یا اصلی الف مفاعل کے بعد واقع ہے، یہ یا زائد نہیں ہے، پھر اس کو حمزہ کے ساتھ کیوں تبدیل کیا؟ جواب دیا کہ یہ شاذ ہے اور خلاف قیاس ہے۔ آگے دعاؤن والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ واو اور یا کے جو طرف میں واقع ہو اور الف زائد کے بعد واقع ہو، وہ گر جاتی ہے اور وہ حمزہ ہو جاتی ہے، حمزہ کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ واو اور یا کے جو طرف میں واقع ہو اور الف زائد کے بعد واقع ہو، وہ حمزہ کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے دعاؤن اصل میں تھا دعاون اور رواؤن اصل میں تھا روایون۔ یہاں پر واو اور یا طرف میں واقع ہیں، الف زائد کے بعد ان کو حمزہ کیا تو دعاؤن اور رواؤن ہو گیا، اور یہ دونوں مصدر ہیں۔ اسی طرح دعاؤن جو داعین کی جمع ہے، اصل میں تھا دعایون، اور اسماؤن جو اسمن کی جمع ہے، اصل میں تھا اسماون۔ یہاں پر بھی واو اور یا طرف میں الف زائد کے بعد واقع ہوئے، ان کو حمزہ کیا تو دعاؤن اور اسماؤن ہو گیا۔ اور کچھ اور مثالیں ہیں، اسماؤن اصل میں سمون تھا، اور کچھ دو مثالیں اور بھی بیان کی، دو بلکہ تین مثالیں اور بیان کی، احیاؤن اور جو حیون کی جمع ہے، اور کساؤن اور رداؤن، یہ سب اصل میں تھے احیاؤن، کساؤن اور رداؤن۔ یہاں پر واو اور یا طرف میں واقع ہوئے الف زائد کے بعد تو ان کو حمزہ کیا، یہ ہو گئے احیاؤن اور کساؤن اور رداؤن۔ تین اور مثالیں، احیاؤن، کساؤن اور رداؤن اصل میں تھے احیاؤن، کساؤن اور رداؤن۔ واو اور یا طرف میں الف زائد کے بعد واقع ہوئے، ان کو حمزہ کیا تو احیاؤن اور کساؤن اور رداؤن ہو گئے، اور یہ کساؤن اور رداؤن یہ اس میں جامد ہیں۔ آگے یدعیان والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ واو جو چوتھی جگہ یا زائد پر واقع ہو اور اس سے پہلے ضمہ اور واو ساکن نہ ہو تو وہ واو یا ہو جاتی ہے۔ وہ واو جو چوتھی جگہ یا اس سے زائد پر واقع ہو اور اس سے پہلے ضمہ اور واو ساکن نہ ہو تو وہ واو یا ہو جاتی ہے، جیسے یدعیان اعلیت استعلیت، اصل میں تھے یدعوان اعلوت اور استعلوت۔ یدعوان اور اعلوت میں واو چوتھی جگہ پر واقع ہے، استعلوت میں واو چوتھی جگہ سے زائد پر واقع ہے، اس کو یا کیا تو ہو گیا یدعیان اعلیت اور استعلیت۔ اور مداعی جو مدعاؤن کی جمع ہے، اصل میں تھا مداعیب، یہاں پر واو چوتھی جگہ سے زائد پر واقع ہے اور اس سے پہلے ضمہ بھی نہیں، واو ساکن بھی نہیں، تو اس کو یا کیا، پھر یا کا یا میں ادغام کیا، مداعی ہو گیا۔ مداعی جو مدعاؤن کی جمع ہے، مدعاؤن اسم اعلیٰ کی جمع ہے، اصل میں تھا مداعیب، واو چوتھی جگہ سے زائد پر واقع ہے اور اس سے پہلے ضمہ بھی نہیں اور واو ساکن بھی نہیں ہے،
تو اس واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو مداعی ہو گیا۔ اور ورنہ قاعدہ سید بعض لوگوں پر رد ہے، بعض کہتے ہیں مداعیوں میں سید والا قاعدہ جاری ہوا، اصل میں تھا مداعی، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو مداعی ہو گیا۔ بعض صرفی کہتے ہیں یہاں پر سید والا قاعدہ جاری ہوا، اصل میں تھا مداعی، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو مداعی ہو گیا۔ ان پر رد کر دیا، سید والا قاعدہ یہاں جاری نہیں ہوا، بلکہ یہی قاعدہ نمبر 20 یدعیان والا قاعدہ جاری ہوا، کیونکہ سید والا قاعدہ وہاں جاری ہوتا ہے جہاں پر واو اور یا کسی سے بدلے ہوئے نہ ہوں، جبکہ یہاں پر واو الف سے بدلی ہوئی ہے۔ یہاں پر جو یا ہے مداعیب میں یا ہے، یہ الف سے بدلی ہوئی ہے۔ ان لوگوں پر رد کر دیا کہ یہاں سید والا قاعدہ جاری نہیں ہوا، کیونکہ سید والا قاعدہ جاری ہونے کی شرط یہ ہے کہ واو اور یا کسی سے بدلے ہوئے نہ ہوں، یہاں پر جو یا ہے وہ الف سے بدلی ہوئی ہے۔ آگے ضربہ والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ الف جو ضمہ کے بعد واقع ہو واو ہو جاتا ہے، اور وہ الف جو کسرہ کے بعد واقع ہو یا ہو جاتا ہے۔ وہ الف جو ضمہ کے بعد واقع ہو واو ہو جاتا ہے، اور وہ الف جو کسرہ کے بعد واقع ہو وہ یا ہو جاتا ہے۔ واو الف ضمہ کے بعد واقع ہو، ضربہ اور زویربن۔ ضربہ مجہول ہے ضاربہ کا، اور زویربن تصغیر ہے ضاربن کی۔ جب مجہول اور تصغیر بنانے لگے تو الف واقع ہو گیا ضمہ کے بعد، اس کو واو کیا تو ضربہ اور زویربن ہو گیا۔ الف ضمہ کے بعد واقع ہو، اس کی مثال ضربہ اور زویربن۔ ضربہ مجہول ہے ضاربہ کا، اور زویربن تصغیر ہے ضاربن کی۔ جب مجہول اور تصغیر بنانے لگے تو الف واقع ہوا ضمہ کے بعد، اس کو واو کیا تو ضربہ اور زویربن ہو گیا۔ اور الف کسرہ کے بعد واقع ہو محاریب، یہ جمع ہے محرابن کی۔ جب جمع بنانے لگے تو الف واقع ہو گیا کسرہ کے بعد، اس کو یا کیا تو محاریب ہو گیا۔ الف کسرہ کے بعد ہو محاریب، جمع ہے محرابن کی۔ جب اس کی جمع بنانے لگے تو الف واقع ہو گیا کسرہ کے بعد، اس کو یا کیا تو محاریب ہو گیا۔ حبلیان والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ الف زائد جو الف تثنیہ سے پہلے یا الف جمع مؤنث سالم سے پہلے واقع ہو وہ الف یا ہو جاتا ہے۔ وہ الف زائد جو الف تثنیہ یا الف جمع مؤنث سالم سے پہلے واقع ہو وہ الف یا ہو جاتا ہے۔ الف زائد الف تثنیہ سے پہلے واقع ہو حبلیان، اس کا واحد حبلا ہے۔ جب اس کا تثنیہ بنانے لگے تو الف واقع ہوا الف تثنیہ سے پہلے۔ ضابطہ یہ ہے کہ وہ الف زائد جو الف تثنیہ سے پہلے اور الف جمع مؤنث سالم سے پہلے واقع ہو وہ یا ہو جاتا ہے۔ الف زائد الف تثنیہ سے پہلے ہو حبلیان، اس کا واحد حبلا ہے۔ جب اس کا تثنیہ بنانے لگے تو الف زائد واقع ہوا الف تثنیہ سے پہلے، اس کو یا کیا تو حبلیان ہو گیا۔ اور الف زائد الف جمع مؤنث سالم سے پہلے واقع ہو حبلیاتن، اس کا مفرد حبلا ہے۔ جب اس کی جمع مؤنث سالم بنانے لگے تو الف زائد واقع ہوا الف جمع مؤنث سالم سے پہلے، اس الف کو یا کیا تو حبلیاتن ہو گیا۔